برطانیہ میں کورونا سے جہاں ہر طرف خوف تھا اور جانی نقصان ہو رہا تھا، وہیں پیدائش سے 3 ماہ قبل پیدا ہونے والے بچے نے لوگوں کی توجہ سمیٹ لی ہے۔ نومولود وقت سے پہلے دنیا میں آیا تو اسے زندگی کی کرن کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ بچہ صحت مند ہے اور اب برنلے میں اپنے گھر منتقل ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں دیکھ لیجئے۔ اپریل میں جب برطانیہ بھر میں جان لیوا کرونا وائرس کی وبا عروج پر تھی، سینکڑوں لوگ اس کا شکار بن کر جان کی بازی ہار رہے تھے۔ آئے روز شہریوں کی اموات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں۔ ایسے میں برنلے کے ہاسپٹل میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جسے دنیا میں آنے میں ابھی 2-3 ماہ باقی تھے۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے اس بچے کا نام تھیو رکھا گیا۔ تھیو کی آمد کو برطانوی میڈیا نے خصوصی کوریج دی۔ ایسی صورتحال میں جب ہر طرف زندگی موت کی لپیٹ میں تھی، نومولود کی آمد کو امید کی کرن قرار دیتے ہوئے اس کی تصویر برطانوی میڈیا کی زینت بنی، جس میں ایک نرس ننھے منھے تھیو کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کی ماں کے سپرد کر رہی ہے۔ برنلے جنرل ہاسپٹل میں پیدائش کے وقت ننھے تھیو کا وزن 1 کلو گرام تھا۔ اسے فوری طور پر انکیوبیٹر میں رکھا گیا اور انتہائی نگہداشت کا عمل شروع ہو گیا۔ ننھے تھیو کے والدین نے صرف 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزارا۔ زندگی کی علامت بننے والا یہ بچہ اس وقت تندرست و توانا ہے اور اس ہفتے اپنے گھر واپس پہنچ گیا، جہاں اس کا بڑا بھائی اور والدین اس کے منتظر تھے۔ تھیو کی دیکھ بھال کرنے والے طبی عملے نے ننھے مہمان کو اچھے انداز میں الوداع کیا۔ اس موقع پر تھیو کی والدہ نے میڈیکل اسٹاف کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ طبی عملے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اسٹاف نے ان کے بیٹے کا بہترین خیال رکھا۔ کورونا وائرس نے برطانوی فنکاروں کو بھی معاشی بدحالی کا شکار کر دیا۔ حکومتی تعاون کے بغیر کرسمس کے موقع پر اسٹیج شو منعقد کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کم از کم 1 میٹر کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایسے میں 2500 سیٹوں والے ہال میں صرف 900 افراد ہی بیٹھ سکتے ہیں، جو کسی صورت بھی منافع بخش نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں اگر برطانوی حکومت نے فنکاروں کے ساتھ مالی تعاون نہ کیا تو کرسمس کی رونقیں بھی ماند پڑنے کا خدشہ ہے۔ اور کینیڈین صوبے کیوبیک میں کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی۔ مونٹریال سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جم اور ریسٹورانٹ بھی کھول دیے گئے ہیں۔ یورپ کے بعد کینیڈا میں بھی کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں بتدریج کمی آنا شروع ہو گئی۔ وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد میں کمی ہوئی تو حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کینیڈین صوبے کیوبیک میں کیا گیا، جہاں زندگی دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ریسٹورینٹس کھل گئے، لیکن سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کی شرط پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہوٹلز میں کھانے کے ٹیبلز بھی 6 فٹ کے فاصلے سے ترتیب دیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ڈائننگ ٹیبلز کے درمیان گلاس اسکرین کو نصب کیا گیا۔ صوبہ کیوبیک میں ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کے ساتھ ساتھ جمز اور پارکس کو بھی لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، جہاں پر عوام کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ OIC رابطہ گروپ نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کے خلاف فوجی آپریشن کو فوری طور پر بند کرے، وہاں بسنے والوں کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے، متنازع علاقے کو آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے سے باز رہے۔ تفصیلات عدیل ریاض کی رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کے خلاف OIC نے بھی آواز بلند کر دی۔ سعودی عرب میں OIC کے وزراء خارجہ کا رابطہ اجلاس ہوا، جس میں بھارتی سرکار سے جموں کشمیر کے عوام کے خلاف فوجی آپریشن کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ OIC میں مستقل پاکستانی مندوب رضوان شیخ نے جدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ OIC رابطہ گروپ کا ہنگامی ورچوئل اجلاس ایک اہم پیش رفت ہے۔ ہم سعودی عرب، ترکی، نائجیر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ہونے والے اس اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف العثیمین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ OIC مسئلہ کشمیر کی عوام کو گزشتہ کئی دہائیوں سے نہ دیے جانے والے ان کے حقوق کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو منظم کر رہی ہے۔ رضوان شیخ کا مزید کہنا تھا کہ OIC نے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے پر بھارتی سازش کو یکسر مسترد کیا ہے۔ کہ حقدار کو اور حق کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس حد تک کہ اگر حقدار خود بھی کہے کہ میں اس حق سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں تو نہیں ہو سکتا۔ OIC سیکریٹریٹ کورونا کی صورتحال پر مقبوضہ کشمیر میں کورونا سے وابستہ مسائل پر جامع رپورٹ تیار کرے گا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسلم ممالک کو کشمیر پر بات کرنا ہوگی۔ پاکستانی مندوب نے مزید بتایا کہ OIC مسئلہ کشمیر کی توانا آواز ہے اور رابطہ گروپ نے مشترکہ طور پر کشمیر میں بسنے والوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ OIC رابطہ گروپ نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل سے درخواست بھی کی ہے کہ وہ بھارت کو پابند کرے کہ وہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے۔ عالمی برادری کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کا بھی نوٹس لے۔ بھارتی فوج انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ، سعودی عرب۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔